درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سارے نام وارد ہیں، بعض مفسرین نے 12 اور بعض نے 12 سے بھی زائد 20 نام تک اس کے بیان کیے ہیں۔ اسے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسے سورۃ القافیہ بھی کہا گیا، یہ اکیلی صورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، نماز کی صورت، اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اسے رقیہ بھی کہا گیا، تعویذ، دم، اس کے ذریعے سے بعض صحابہ اکرام نے دم بھی کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اسے سورۃ الاساس بھی کہا گیا، یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا گیا، یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کی جامع ہے۔ اسے سورۃ الکنز بھی کہا گیا، یہ قرآن کا خزانہ ہے، اور اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، اور فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کو اختصار کے ساتھ انسان پر کھول دیتی ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں اس سورت کا خاص طور پر ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ جب یہ فرمایا کہ قرآن عظیم عطا کیا تو قرآن میں سورہ فاتحہ بھی آ گئی، لیکن اللہ نے سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب العالمین کی نظر میں اس سورت کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی 7 المثانی۔ فرمایا کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی۔ یہ ام القرآن بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابی سعید بن معلّہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الحمد للہ رب العالمین هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ۔ مجھے فرمایا کہ اے ابی سعید، میں تجھے ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ اور وہ کون سی سورت؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اس سورت کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، نبوت اور آخرت۔ اگر آپ اس سورت کا مطالعہ فرمائیں تو اس کی پہلی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا ذکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ بھی توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید، اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے، استعانت کا بھی ذکر ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے، صراط مستقیم کا بھی ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر نیک بندے کا ذکر ہے، اور شیطان سے لے کر روز آخرت تک آنے والے ہر کافر، مشرک، مغضوب، لعنتی اور فاسق و فاجر کا بھی ذکر ہے۔ تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں، اور عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں۔ تو یوں یہ چھوٹی سی صورت بڑی جامع صورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اللہ نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اور یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے، تلاوت کی ہے، کہ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں تعوذ پڑھا جائے، باقی رکعات میں تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر اکتفا کیا جائے۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق کہ یہ جو تعوذ ہے نہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بس تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ، بند کرو تو بسم اللہ، چراغ گل کرو تو بسم اللہ، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ، پانی پینے لگو تو بسم اللہ، سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ۔ اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہے۔ دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بعض کلمات پڑھتی ہیں، لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ عیسائیوں کے ہاں ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، گویا کہ کام کا آغاز شرکیہ کلمے سے، جبکہ مسلمان اپنے کام کا آغاز توحید کے کلمے سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے۔ پھر جب مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے
تو یقیناً جائز کام کرے گا، اس لیے کہ ناجائز کام کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ جو پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے، اور 2 صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کے لیے اسے لکھا جاتا ہے۔ البتہ سورہ نمل میں یہ ایک مستقل آیت کے طور پر آئی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ابتدائی رکعت میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن فاتحہ کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سورت کا آغاز ہوا، فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد کا مستحق صرف اللہ، حمد کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ ازل میں بھی حمد اسی کے لیے تھی، ابد میں بھی حمد اسی کے لیے۔ پھر جیسے اس کی ذات بے کراں، بے حد، بے ساحل، اسی طریقے سے اس کی حمد بھی بے کراں، اس کی حمد کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر مکان میں اس کی حمد، اور ہر زمان میں اس کی حمد، زمین میں اس کی حمد، آسمانوں میں اس کی حمد، سمندروں میں اس کی حمد، جنگلوں میں اس کی حمد، پہاڑوں میں اس کی حمد، ہر جگہ اس کی حمد، اور ہر وقت اس کی حمد۔ ساری مخلوق اس کی حمد کرتی ہے، آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی، بری مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی، ناری مخلوق بھی اور نوری مخلوق بھی۔ اہل ایمان تو اس کی حمد کرتے ہیں قول سے اور عمل سے۔ اہل کفر اگرچہ قول سے اللہ کی حمد نہیں کرتے، لیکن ان کا وجود، ان کا حال، ان کی فطرت، ان کے قوا وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ کافر کا وجود اللہ کا عطا کرتا ہے، اسے سر اللہ نے عطا کیا ہے، اسے چہرہ اللہ نے عطا کیا، اسے آنکھیں اللہ نے عطا کی، اسے زبان اللہ نے عطا کی، اسے کان اللہ نے عطا کیے، اسے دل دماغ اللہ نے عطا کیا، اسے چلنے کی طاقت اللہ نے عطا کی، اسے زندگی اللہ نے عطا کی۔ اس لیے اگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رواں زبان حال سے الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں، ہماری حمد سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی ذات کو کوئی بلندی نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی حمد سے حمد کرنے والے کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو جتنی اللہ کی حمد کرنے والا، اسے اتنی ہی بلندی سے نوازا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کا تو نام ہی محمد، احمد، حامد، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کے لیے جس مقام کی ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں وہ مقام بھی مقام محمود، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، حمد والا مقام اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمانا۔ قرآن کریم میں تقریباً 17 آیات میں حمید کی صفت آئی کہ اللہ قابل تعریف ہے، اور 11 جگہ حمید کے ساتھ غنی بھی آیا ہے، اور غنی کا معنی بے پرواہ۔
وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، لیکن کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی تعریف اس کے لیے ہے اور اس کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا، اور اگر سارے کے سارے اس کی تعریف کریں تو پھر اس کی ذات میں کوئی کمال، کوئی مزید کمال پیدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ حمید تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ حمید ہوگا، قابل تعریف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس میں ذات ہے، یہ فارسی کے خدا اور انگریزی کے گاڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس کا اطلاق اوروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اطلاق اس کی ذات کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا مالک، ہر چیز میں اس کا تصرف چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت۔ اور رب کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ ترقی دینا، پالنا، یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دینا۔ اللہ پانی کے ایک گندے قطرے کو ترقی دیتا ہے اور ترقی دیتے دیتے جیتے جاگتے انسان کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی قطرے میں اور اسی قطرے سے اللہ ایک علامہ کو، ایک محدث کو، ایک مفسر کو، ایک داعی کو، ایک مجاہد کو، ایک ذکی اور ذہین انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ایک بیج کی پرورش کرتا ہے، مٹی کی تاریکی میں پڑا ہوا بیج، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے درخت کی صورت میں لے آتا ہے، سایہ دینے والا درخت اور پھل دینے والا درخت۔ اس دنیا کو بھی تو اسی نے ترقی دی۔ دنیا کا آغاز پانی سے ہوا اور خشکی کے ایک ٹکڑے سے ہوا، اور اللہ نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ دنیا ترقی پذیر ہے، دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں جن سے آج سے 200 سال کا پہلے کا انسان ناواقف تھا، آج ان سے واقف، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ہمارے تصور بھی نہ ہو۔ وہ رب ہے، اور رب ہے عالمین کا، رب العالمین۔ عالمین عالم کی جمع، اور عالم کا معنی ہے ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو جانا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ انسان جب اس عالم میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ کسی نے نباتات میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے سمندروں میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے سورج اور چاند کی رفتار میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ کسی نے حیوانوں میں غور و فکر کیا، اللہ کو جان لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے اللہ کی قدرت شہتوت کے درخت سے پہچانی، اللہ کو پہچانا شہتوت کے درخت سے۔ شہتوت کا درخت ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، اور گائے بکری کھاتی ہیں تو دودھ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا زمین ایک، فضا ایک، پانی ایک، درخت ایک، پتے ایک جیسے، کھانے والے مختلف جانور، ایک کے پیٹ میں اسی شہتوت کو مشک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، دوسرے کے پیٹ میں دنیا کے سب سے قیمتی کپڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے،
چھوٹے سے کیڑے کے پیٹ میں اللہ نے ریشم بنانے کا کارخانہ لگا رکھا ہے، اور گائے بکری کے پیٹ میں جا کر وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کون ہے جو ایک ہی غذا کو مختلف پیٹ میں مختلف چیزوں میں تبدیل کرتے ہیں؟ تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ عالمین ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے، جس نے غور کیا، اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بہت سارے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ عالم شجر ہے، درختوں کا عالم، عالم حجر ہے، پتھروں کا عالم، اور عالم بحر ہے، سمندروں کا عالم، عالم بر ہے، خشکی کا عالم، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جمادات ہے۔ یہ مختلف قسم کے عالم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں، جہان ہیں۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 80,000 عالم، آج سے پہلے کا انسان جب یہ 40,000 اور 80,000 عالم کے الفاظ سنتا تھا تو اسے تعجب ہوتا تھا، لیکن آج کے انسان نے جب دنیا کا کونا کونا چھان مارا اور فضاؤں میں پہنچا اور سمندروں میں پہنچا اور افلاک پر کمندیں ڈالی، تو آج کے انسان نے گواہی دی کہ عالم تو بے شمار ہیں، 80,000 سے بھی زیادہ ایسے عالم جہاں تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں سارے عالمین کا رب ہوں، سب کی پرورش میں کر رہا ہوں، سب کو میں پال رہا ہوں، مچھلیوں کو میں، کیڑوں مکوڑوں کو میں، درندوں کو میں، پرندوں کو میں، انسانوں کو میں پال رہا ہوں۔ جتنی غذا انسان کھاتے ہیں، اتنی غذا سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا زیادہ غذا دوسرے حیوان کھاتے ہیں۔ اور انسان تو غذا کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا مارا پھر رہا، ذخیرے کر رہا ہے، بینکوں میں جمع کر رہا ہے، بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے۔ اور حیوانوں کے پاس، پرندوں کے پاس کوئی اسٹور نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی خزانہ نہیں، لیکن اللہ ان کو ہر روز غذا دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں پال رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہر ایک کی غذا مختلف، رینگنے والے کیڑوں کی غذا اور، اڑنے والے پرندوں کی غذا اور، جنگل میں رہنے والے درندوں کی غذا اور، انسان کی غذا اور، سب کو ان کی ضرورت اور چاہت کے مطابق غذا دینے والا اللہ۔ پتھر میں، پتھر کے سینے میں ایک کیڑا جو پل رہا ہے اسے غذا دینے والا اللہ۔ آگ کے اندر جو کیڑے ہیں انہیں غذا دینے والا اللہ۔ بند انڈا ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ، نہ ہوا کا گزر، نہ غذا کی رسائی۔ کون ہے جو اس بند انڈے میں ایک زندہ جیتے جاگتے جانور کی پرورش کر رہا؟ کون ہے جو ایک خاص وقت میں اس چھوٹے سے چوزے کو اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ مرغی کا چوزا ہو اور چاہے وہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہو؟ کون ہے جو ایک خاص وقت میں اسے اشارہ کرتا ہے کہ اب چونچ مارو اور خول توڑ کر باہر آ جاؤ؟ کنگرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، آسٹریلیا میں پایا جانے والا جانور۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وقفے سے کنگرو مادہ 3 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور تینوں بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عمروں میں 5-6 مہینے کا فرق۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو زیادہ چربی والے دودھ کی ضرورت، دوسرا بچہ وہ ہے جس کو کم چربی والے دودھ کی ضرورت، اور تیسرا نومولود بچہ وہ ہے جس کو بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت۔ اللہ نے کنگرو مادہ میں
جو پستان لگائے، ہر ایک بچے کے لیے نپل الگ، پستان الگ، اور تینوں کے لیے الگ الگ قسم کا دودھ ایک پیٹ سے نکل رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کی صلاحیت کے مطابق دودھ نکل رہا ہے۔ سال کا بچہ ہے، اس کی ضرورت کے مطابق، اور 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق۔ ماں ایک ہے، غذا اس کی ایک ہے، پیٹ ایک ہے، سینہ ایک ہے، لیکن اس نے ایک ہی سینے میں ایک ہی غذا سے تینوں بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق الگ الگ دودھ نکالا۔ کیا یہ کنگرو مادہ نے خود کیا؟ کیا کسی انسان نے کیا؟ نہیں، اس نے کیا جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ رب العالمین کی ترکیب پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے۔ اہل بابل نے کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، مصریوں نے کہا ہمارا رب ہے، یونانیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے، رومیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے۔ عربوں میں سے ہر قبیلے نے الگ الگ اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یہود جیسی حاملے کتاب قوم، تورات کے ماننے والی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی، انہوں نے اللہ کو خاندانی خدا بنا دیا، جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے کہا وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ ہندوؤں نے اللہ کو لاکھوں اوتاروں میں تقسیم کر دیا۔ ایرانیوں نے کہا خیر کا خالق اور شر کا خالق اور، ایک کو اہرمن کہا، ایک کو یزدان کہا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وہ ایک ہے اور سب کا رب ہے۔ رومیوں کا رب بھی وہی، یونانیوں کا رب بھی وہی، چینیوں کا رب بھی وہی، عربوں کا رب بھی وہی، اور اجمیوں کا رب بھی وہی، مسلمانوں کا رب بھی وہی اور کافروں کا رب بھی وہی، انسانوں کا رب بھی وہی اور حیوانوں کا رب بھی وہی۔ یاد رکھیے، قرآن میں یوں تو آیا رب الناس قل اعوذ برب الناس، قرآن میں یہ بھی آیا رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب، ساری مشرقوں کا رب، ساری مغربوں کا رب۔ یہ بھی آیا رب السماوات والارض، سارے آسمانوں کا رب، ساری زمینوں کا رب۔ یہ بھی آیا رب کل شیء، ہر چیز کا رب، لیکن قرآن میں ایک بار بھی نہیں آیا رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، یہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ وہ کہتا میں سب کا رب ہوں، بلکہ اس نے کافروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، گناہگاروں کو بھی یوں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ہو تو میرے ہی، اگرچہ نافرمان ہو۔ بیٹا اگر باپ کا نافرمان ہو تو کیا باپ اور بیٹے کی نسبت ختم ہو جائے گی؟ اللہ کہتا نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ تنگ آ کر بیٹے کو آگ کر دے، نسبت ختم کرنا چاہے، لیکن میں تیری زندگی کی آخری سانس تک نسبت ختم نہیں کرتا، میں تیرا رب ہوں اور تجھے پکارتا ہوں، آ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب، سارے جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان،
بے انتہا رحم کرنے والا. اس کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے وہ رحمت ہے. ربوبیت کا انحصار بھی رحمت پر ہے. قرآن کریم میں الرحمن یہ صفت 57 بار آئی ہے اور الرحیم 95 بار آیا ہے. دونوں مبالغے کے سیغے. الرحمن کا معنی بھی بہت زیادہ مہربان، الرحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. بعض علماء نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، اور رحیم وہ ہے جس سے رحمت کا فعل صادر ہو رہا ہے. اور بعد نے کہا کہ رحمان کا لفظ اس کی رحمت کے عموم پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم کا لفظ اس کی رحمت کے خصوص پر دلالت کرتا ہے. وہ رحمان ہے مومن اور کافر، عالم اور جاہل، عابد اور فاسق و فاجر، سب کے لیے. اور قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا صرف مومنوں کے لیے. الرحمن الرحیم. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. انہوں نے اپنے انداز میں فرق کیا. فرماتے ہیں فرق یہ ہے الرحمن اذا سئل اعطى والرحیم اذا لم يسأل یغضب. رحمان وہ ہوتا ہے جس سے جب سوال کیا جائے تو دیتا ہے، اور رحیم وہ ہوتا ہے جس سے سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ اس عالم کی تخلیق اس کی رحمت ہے، یہ ہوا کی حرکت اس کی رحمت، یہ سورج کی روشنی اس کی رحمت، چاند کی چاندنی اس کی رحمت، یہ شب اور روز کا نظام اس کی رحمت، یہ بارش کا برسنا اس کی رحمت، یہ نباتات کی روئیدگی اس کی رحمت، یہ رزق حلال اس کی رحمت، یہ کالے رنگ کے جانور کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے صاف شفاف سفید غذا بخش طاقتور دودھ نکالنا، یہ اس کی رحمت. وحی کا نزول اس کی رحمت، انبیاء کا سلسلہ اس کی رحمت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کی رحمت، سراپا رحمت. اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ نے کہا میں ہوں رب العالمین، اور میرے حبیب آپ ہیں رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت. یہ عبادات کا نظام اس کی رحمت، یہ رکوع اور سجدے کی توفیق اس کی رحمت، یہ قرآن اس کی رحمت، قرآن کی تلاوت اس کی رحمت. اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم، میرا قرآن کو ہاتھ لگانا یہ اس کی رحمت کا نتیجہ، میرا سنانا اس کی رحمت، آپ کا سننا اس کی رحمت. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی نہ میں سنا سکتا نہ آپ سن سکتے. یہ اس کی رحمت. وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، یہ اس کی رحمت. وہ 70 سال کے شرابی زانی چور ڈاکو کو 2 آنسو بہانے سے معاف کر دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں الرحمن الرحیم ہوں. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. مالک وہ ہوتے جسے ہر اختیار جو چاہے تصرف کر سکتے، اور مالک وہ جسے اختیار
چاہے بخش دے چاہے سزا دے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کم عقل ہے، ناقص العقل ہے، بے وقوف ہے، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کے سٹیج پر اس کو بادشاہ بنا دیا جائے تو اپنے آپ کو واقعی بادشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے کچھ ڈرامے تو چھوٹے سے حال میں ہوتے ہیں اور کچھ ڈرامے اس دنیا کے سٹیج پر ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ڈرامہ ہو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو حقیقی بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو فیکٹری کا مالک، کوئی کارخانے کا مالک، کوئی زمینوں کا مالک، کوئی دولت کا مالک، اور اللہ کہتا ہے نہیں میرے سوا کوئی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا تو پھر اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، آج ملکیت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا اور اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی، ملکیت اس کی۔ انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ وہ مالک ہے اور خود مختار مالک۔ اگر کسی کو بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے مجبور نہیں کوئی کر سکتا۔ نہ بخشنے پر مجبور کر سکتا ہے، نہ سزا دینے پر مجبور کر سکتا ہے، وہ خود مختار ہے۔ بعض قوموں نے خدا کو مجبور بنا کر پیش کیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ جو کرم کا عقیدہ، مکافات عمل کا عقیدہ، اس کے مطابق ہر انسان مجبور ہے، اور اللہ مجبور ہے کہ وہ خطابار کو معاف نہیں کر سکتا۔ جس نے پہلے جنم میں گناہ کیے دوسرے جنم میں اس کو سزا ملے گی۔ عجیب بات یہ کہ گناہ اس جسم نے کیے، ان ہاتھوں نے کیے، ان آنکھوں نے کیے، اس چہرے نے کیے، اس سر نے کیے، ان ٹانگوں نے کیے، اور سزا دوسرے اعضاء کو ملے گی۔ بتلائیے یہ عدل کی بات ہے یا قرآن کی بات؟ عدل کی بات۔ قرآن کہتے انہی ہاتھوں کو سزا ملے گی، انہی پیروں کو سزا ملے گی جنہوں نے گناہ کیے تھے، دوسرے ہاتھوں اور دوسرے پیروں کو نہیں۔ عیسائیوں نے کہا اللہ چونکہ رحم کرنے پر مجبور، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارے کے طور پر پیش کر دیا، اس کو سولی پر چڑھایا، موت دے دی، سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ کسی ملک کے اندر بادشاہ یہ قانون بنا دے کہ اس شہر میں بسنے والے جتنے بھی چور ڈاکو مجرم ہیں ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر میں اس ملک کے سب سے نیک پارسا اور زاہد و عابد انسان کو سولی پر چڑھاتا ہوں؟ ساری دنیا چیخ اٹھے گی یہ ظلم ہے، عدل نہیں۔ اگر ایک ملک کے اندر ایسا کرنا یہ ظلم ہے تو اس کائنات میں ایسا کرنا کیا ظلم نہیں ہے کہ گناہ تو دوسرے کریں اور اللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو معاذ اللہ سولی پر چڑھا کر سارے گناہوں کا کفارہ پیش کر دے؟ کیا یہ عدل کی بات ہے یا یہ عدل کی بات جو قرآن کہتے ہیں جو کرے گا وہی بھرے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ اللہ مجبور نہیں، وہ خود مختار، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ مالک تو آج بھی ہے، لیکن آج بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جزا کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا
کیونکہ قیامت کے دن جو منکر ہیں وہ بھی اقرار کر لیں گے کہ ہاں مالک تو ہی ہے، ہم نہیں ہیں۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے دعا کی تمہید تھی اور اب دعا ہے، دعا کا سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگو؟ پہلے اللہ کی حمد کرو، تعریف بیان کرو اور اس کے بعد درخواست پیش کرو۔ یہاں پہلے دعا کی تمہید اور اب دعا۔ پھر یہ بھی دیکھیں، پہلے غیب کا سیگا، اب خطاب کا سیگا۔ پہلے انسان یوں کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی صفات ذکر کرنے سے جب دل کے اندر محبت کا ایک شعلہ بڑک اٹھا تو اب براہ راست خطاب کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس میں حصر اور تخصیص، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ مشرکوں نے اپنے دیوتاؤں کو اتنے اختیارات دیے، اتنا شریک کیا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ یہ دیوتا بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ زندگی دینے والا، یہ موت دینے والا، یہ تقسیم کر دیے سارے اختیارات۔ اللہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ کو مانتے ہیں مگر بے اختیار۔ لیکن ایک مسلمان اللہ کو بے اختیار نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ساری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ محبت رسول سے ہے، عظمت رسول کی ہے، ادب رسول کا ہے، احترام رسول کا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عبادت محمد کی نہیں، اس کی ہے جس کی عبادت خود محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے تک محبت کی جائے گی، لیکن آپ سے کچھ مانگا نہیں جائے گا۔ مانگا اس سے جائے گا جس سے آپ مسجد نبوی کے گوشوں میں رو رو کر مانگا کرتے تھے۔ مانگیں گے اس سے، عبادت صرف اسی کی اور ساری عبادتیں اسی کی۔ صدقہ بھی اسی کے لیے، خیرات بھی اسی کے لیے، نظر بھی اسی کے لیے، نیاز بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے، قیام بھی اسی کے لیے، قعود بھی اسی کے لیے، حج بھی اسی کے لیے، عمرے بھی اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے لاکھوں خدا نہیں، ایک ہے۔ عیسائیوں کی طرح ہماری سنی والے تین نہیں ہیں، ایک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دیکھو سیگا اللہ نے جمع کا استعمال کیا، یہ نہیں کہا ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ میں اکیلا ہی نہیں مانگ رہا، اللہ ہم سب مانگ رہے ہیں۔ ساری جماعت مانگ رہی، ساری امت مانگ رہی۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ ہم سب مانگتے ہیں۔ اور علماء نے سب کو شریک کرنے میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب بندہ کہتے ہیں اللہ ہم سب مانتے ہیں تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہے
کہ میں تو گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے میری قبول نہ ہو، لیکن جب سب کو شریک کر رہا ہوں تو ممکن ہے سب میں سے کسی ایک اللہ کے بندے کی اللہ قبول کر لے اور اس کی برکت سے میری بھی قبول فرما لے۔ اس لیے کہ اس کی شان سے بعید بات ہے جب کئی مانگنے والے ہوں اور ایک کی قبول کرے اور دوسروں کی قبول نہ کرے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ذلت اور احتیاج کا آخری مرتبہ، ذلت اور محتاجگی کا آخری مرتبہ جو ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لہذا اس کا مستحق صرف وہی جو عظمت کے آخری مرتبے پر فائز ہے، جو خود محتاج ہیں۔ عبادت ان کی نہیں، سارے انبیاء محتاج، سارے اولیاء محتاج، سارے محدث محتاج، سارے صحابہ محتاج، کوئی بھی احتیاج سے پاک نہ تھا۔ احتیاج سے پاک صرف اللہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور توجہ سے ایک بات کو سن لیجیے گا، بعض اللہ والوں نے کہا یہ جو عبودیت کی نسبت ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد اور بندہ ہوں، یہ جو عبودیت کی نسبت ہے یہ سالک اور بندے کے مقام کی انتہا ہے۔ جسے یہ نسبت حاصل ہو جائے اسے ولایت حاصل ہو گئی۔ یہ نسبت، بندگی کی نسبت، بندہ ہونے کی نسبت، عبادت کی نسبت، اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ ایک ایک چیز میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رزق کمانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، دکان چلانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں زمین میں لیکن اس کو پودا بنانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حد یہ کہ اللہ عبادت میں بھی تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہی عبادت کی توفیق دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، دکھا دے سیدھا راستہ، کھول دے سیدھا راستہ، چلنے کی توفیق دے دے سیدھے راستے پر، تو جمائے رکھنا سیدھے راستے پر، اور اللہ چلتے چلتے منزل تک پہنچا دینا۔ یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک مومن قدم قدم پر اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کا محتاج سمجھتا ہے، اس لیے وہ شعور کی ابتدا سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک یہ کہتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز کہتا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے، اور کیا نیک اور کیا بد ہر کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، دکھا دے سیدھا راستہ۔ اللہ جمائے رکھنا سیدھے راستے پر، ایسا نہ ہو سیدھے راستے پر چلتے چلتے ہمارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے، ہم ڈگمگا جائیں، شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں، گمراہ فرقوں کی طرف چلے جائیں۔ اللہ ایسے نہ کرنا، تو بچائے رکھنا۔ اللہ ایمان کی پونجی لے کر چلے ہیں، زمانہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تو بچائے رکھنا، سیدھے راستے پر چلاتے رہنا، یہاں تک کہ ہم تیرے حضور جب پیش ہوں تو ایمان کا سرمایہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہم اس امانت کو تیرے حضور لے کر آ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہو سکتا ہے انسان بھٹک جائے، سیدھے راستے پر چلنا تو چاہتا ہے لیکن سیدھے راستے کے تعین میں غلطی کر جائے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، تو اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی، یوں مانگو کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا،
اور وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے وضاحت فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ہر ایک پر اس کی بساط کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق انعام کیا۔ اور اللہ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ انعام کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس میں سارے انبیاء آگے، سارے اولیاء آگے، صدیق آگے، شہداء آگے، صلحاء آگے، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ اے اللہ تو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انعمت سے ثابت ہوا کہ جنہیں ہدایت ملی انہیں رب کے انعام کی وجہ سے ملی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف کتاب پر عمل کافی نہیں، کتاب لانے والے کی بھی اتباع ضروری ہے، اور اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن جو درخواست کی جاتی ہے کہ یہاں تشریف لائے، تو اس لیے کہ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے، اس لیے نہیں، معاذ اللہ، حاشا وک اللہ، کہ میں اللہ والا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے ان سننے والوں میں بہت سارے اللہ والے ہیں جو سچی طلب لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایسے انوار نصیب ہوں گے جو اکیلے بیٹھ کر سننے سے نصیب نہیں ہو سکتے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے تو نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا۔ صراط مستقیم کی ایجابی تعریف تو ہو چکی، اب سلبی انداز میں اس کا بیان۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانا جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر ہم نہ چلنے لگے۔ کون ہیں جن پر غضب ہوا؟ کون ہیں جو گمراہ ہوئے؟ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، مجھے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بات پسند آئی۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ عملی گناہوں میں مبتلا تھے وہ ہیں مغضوب علیہم، اور جو فکری، نظریاتی اور اعتقادی گمراہی میں مبتلا تھے وہ ہیں ضالین۔ اے اللہ ان لوگوں سے بھی بچانا جو عمل کے اعتبار سے گمراہ، اور ان لوگوں سے بھی بچائے رکھنا جو فکر و نظر کے اعتبار سے گمراہ۔ آمین۔ آمین کا معنی استجب، اے اللہ قبول فرما لے۔ آخر میں یہ کہہ دینا مستحب ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ آمین استجب، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک تو خوشخبری ہی کہہ لیجئے کہ الحمدللہ 26واں پارہ بھی بکس کی صورت میں آ گیا ہے، جن حضرات کو ضرورت ہو وہ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ہماری بہن نے خط لکھا ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو پردے سے متعلق ہے، اور میں نے درس کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا کہ چونکہ خواتین زیادہ ہو گئیں تو پردے کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ دروازے میں بیٹھنے والی جو خواتین ہیں وہ بے پردہ نہ ہوں۔ دوسری بات انہوں نے جو لکھی ہے، کئی حضرات اور بھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ الہدا انٹرنیشنل کا فتنہ، جیسا کہ اس میں پڑھی لکھی دیندار عورتیں بھی مبتلا ہو رہی ہیں، تکلیف کا باعث ہے۔ آپ جیسا مناسب سمجھے رسالہ شائع کر دے، یا ضرب مومن میں یا خواتین کے اسلام میں رہنمائی فرما دیجیے۔
تو میری درخواست یہ ہے، اس موضوع پر بازار میں کتابیں موجود ہیں، میری جو سوچ ہے وہ یہ کہ کام کا جواب کام سے دینا چاہیے۔ اگر وہ غلط انداز میں قرآن کی اشاعت کر رہی ہیں یا غلط تفسیر بیان کرتی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بجائے تنقید کرنے کے اور بجائے فتویٰ بازی میں پڑھنے کے ہم قرآن کریم کی صحیح تفسیر بیان کریں اور درس قرآن کے زیادہ سے زیادہ حلقے قائم کریں۔ جب انشاءاللہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی تو غلط تفسیروں سے اور غلط مفسروں سے وہ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہ فرماتی ہیں، تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دعا کیجئے کہ تا حیات میرا کوئی درس ایسا نہ ہو کہ میں نہ سن سکوں، ہمیشہ ہمیشہ درس کی شرکت کی حاضری کی دعا فرما دیجئے۔ میں صرف آپ کے لیے نہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ میں سے کسی کا بھی درس ناغہ نہ ہونے دے، بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے ضرور نکالیے۔ میں خود بہت دور سے آتا ہوں، یقین کریں اللہ کی کتاب کے لیے تو کچھ بھی قربانی نہیں ہے، لیکن انسانی میزان میں تولا جائے تو بڑی قربانی دے کر آتا ہوں، بڑے خطرات کا سامنا کر کے آتا ہوں اور الحمدللہ ہر ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ آپ بھی عزم کیجئے کہ انشاءاللہ جو 25 پارے رہ گئے ہیں وہ ضرور سنیں گے، ارادہ ہے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا، اس دفعہ بھی سوال کیا کیا یہاں بیٹھ کر قرآن کھول کر سامنے رکھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پیٹھ ہوتی ہے اور منع کرتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ پیٹھ نہ ہونا، پیٹھ ہونے سے بچانا یہ ایک ادب کی بات تو ہے، لیکن مجبوری کے تحت علماء نے اجازت دی ہے کہ جہاں اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہاں پیٹھ ہو سکتی ہے۔ ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ بعض ساتھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جامع مسجد توابین کے لیے یہاں مجھے آ کر چندہ وغیرہ دے دیتے ہیں، تو ازراہ کرم ایسا نہ کیا کریں، مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ جس کا دل چاہتا ہو باہر اسپتال پر وہ جمع کرا دیا کرے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ ہم قابل رحم ہیں، ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ فرمانا، آخرت میں بھی رسوا نہ فرمانا۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھانے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا پیاسی ہے، روحانی اعتبار سے پیاسی ہے، اور ان کی پیاس کا علاج ایمان اور قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری کتاب مقدس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ اللہ تو توفیق دے دے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں، اللہ تو چاہے تو کیڑوں مکوڑوں سے کام لے سکتے ہیں، اللہ پرندوں سے کام لے سکتے ہیں، اللہ درندوں سے کام لے سکتے ہیں۔ اللہ ہم تو تیرے نبی کے گنہگار امتی ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ اللہ وہ اوصاف، وہ صلاحیتیں عطا فرما دے جو تیری کتاب مقدس کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ قرآن کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو قرآن سے محروم نہ فرمانا، قرآن کی خدمت سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا، اللہ قبر کا ساتھی بنا، اللہ حشر کا ساتھی بنا، اللہ جنت کا ساتھی بنا۔ اللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کر دیا، اللہ تکمیل کی توفیق تو عطا فرما دے۔ اللہ تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سنانے والے کو بھی توفیق عطا فرما دے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر مرد اور خواتین
اس درس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما۔ اللہ جو لوگ اس پیغام کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے پھیلانے کو قبول فرما۔ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تیری رضا کے جذبے کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جن کے لیے نہیں کہا جا سکا، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی جو کیسٹ ہے اس کو خاص طور پر سارے ساتھی عام کرنے کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ یہاں پر دستیاب ہوگی۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com